یہ کہانی ایک ایسی گاؤں کی ہے جو بڑے شہروں کی چمک دمک سے دور ایک سنسان علاقے میں واقع ہے۔ اس گاؤں کا نام ہے نور پور۔ نور پور میں تقریباً 200 گھرانے بستے ہیں۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی کھیتی باڑی پر گزارا کرتی ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ دل، محنتی اور قدرتی وسائل پر انحصار کرنے والے ہیں۔ نور پور میں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ ان کا نام حاجی احمد دین ہے۔ احمد دین کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن آج بھی وہ صبح سویرے اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں، جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں۔ احمد دین کہتے ہیں کہ نور پور آج سے 30 سال پہلے بہت خوشحال تھا۔ نہ پانی کی کمی تھی، نہ زمین بنجر تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ کوئی فاقہ کشی نہ تھی۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا۔ زمین کی زرخیزی کم ہوئی، بارشیں کم ہونے لگیں، لوگ شہروں کی طرف نکل گئے، کچھ روزگار کی تلاش میں، کچھ تعلیم کی خاطر۔ اب گاؤں میں زیادہ تر بزرگ اور عورتیں رہ گئے ہیں۔ نوجوانوں کی اکثریت شہروں میں رکشہ چلاتی ہے، مزدوری کرتی ہے یا فیکٹریوں میں کام کرتی ہے۔ نور پور کی ایک اور خاص بات یہاں کا پرانا کنواں ہے۔ احمد دین بتاتے ہیں کہ یہ کنواں ان کے دادا کے زمانے میں بنا تھا۔ پورا گاؤں اسی کنویں سے پانی لیتا تھا۔ اب کنواں خشک ہو چکا ہے۔ لوگ اب کئی میل دور سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ گاؤں کی عورتیں آج بھی پرانے طریقوں سے چولہے پر کھانا پکاتی ہیں، لکڑیاں جمع کرتی ہیں۔ بچے پرائمری اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کہ ایک کچی عمارت پر مشتمل ہے۔ ایک ہی استاد ہے جو سب کلاسوں کو اکٹھا پڑھاتا ہے۔ حاجی احمد دین کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ نور پور میں پھر سے ہریالی لوٹ آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت تھوڑی سی توجہ دے، پانی کا کوئی مستقل انتظام ہو جائے، زمینوں کو کھاد دی جائے، تو نوجوان دوبارہ واپس آ سکتے ہیں۔ ہاں، کہانی صرف نور پور کی نہیں، بلکہ پاکستان کے ہزاروں دیہات کی ہے، جہاں آج بھی لوگ سہولیات سے محروم ہیں، جہاں خواب تو سب دیکھتے ہیں لیکن وسائل نہیں۔ اس ڈاکیومنٹری کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کہانیوں کو دنیا تک پہنچائیں، تاکہ لوگ جان سکیں کہ شہروں کے پیچھے چھپے ان گاؤں کی زندگی کیسی ہے۔ حاجی احمد دین جیسے لوگ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دیہات ہی ہماری اصل جڑ ہے۔ اگر ہم نے ان کی آواز نہ سنی تو آنے والی نسلیں صرف کتابوں میں ان گاؤں کا نام پڑھیں گی۔